بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مصباح الانشاء حصہ اول تمرین نمبر 11۔ آج ہم مصباح الانشاء حصہ اول کی تمرین نمبر 11 پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں عربی میں ترجمہ کرو۔ یہاں پر کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے عربی میں۔ سب سے پہلے لفظ ہے مرکب ناقص، مرکب توصیفی، ایک سفید گلاب۔ ایک سفید گلاب، اس کی عربی بنے گی وردن ابیض۔ وردن مطلب گلاب، ابیض مطلب سفید، وردن ابیض، ایک سفید گلاب۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ ٹوٹی ہوئی کے لیے المکسور لے کر آئیں گے اور کھڑکی کے لیے الشباک۔ الشباک المکسور یعنی ٹوٹی ہوئی کھڑکی، الشباک المکسور ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے ایک پکا ہوا سیب، تو اس کی بن جائے گی ایک یعنی نکرہ کر کے ذکر ہے، تو پکا ہوا کے لیے آتا ہے ناضج اور سیب کے لیے تفاح۔ تفاح ناضج، تفاح ناضج، ایک پکا ہوا سیب۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے رنگین تصویر۔ رنگین کے لیے جو ہے الملون آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تصویر کا لفظ جو ہے تصویر کے لیے عربی الرسم آتی ہے۔ الرسم الملون، رنگین تصویر، الرسم الملون، رنگین تصویر۔ نمبر 5 پر ہے موٹی مرغی، تو موٹی کے لیے السمینۃ آتا ہے اور مرغی کے لیے جو ہے الدجاجۃ لفظ آتا ہے۔ الدجاجۃ السمینۃ، موٹی مرغی، الدجاجۃ السمینۃ، موٹی مرغی۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ وفادار دوست، تو وفادار کے لیے الوفی اور دوست کے لیے جو ہے الصدیق۔ الصدیق الوفی، الصدیق مطلب دوست، الوفی مطلب وفادار۔ الصدیق الوفی، وفادار دوست، الصدیق الوفی، وفادار دوست۔ اس کے بعد ہے سبز پرچم۔ سبز کے لیے اخضر آتا ہے اور پرچم کے لیے جھنڈا یعنی جھنڈے کے لیے العلم لفظ آتا ہے۔ العلم الاخضر، العلم الاخضر، ہرا جھنڈا یا سبز پرچم، ٹھیک ہے، سبز پرچم، العلم الاخضر، سبز پرچم یا ہرا جھنڈا، جو بھی بولیں آپ۔ آگے ہے نمبر 8 پہ ایک گہری ندی۔ ایک گہری ندی، تو ندی کے لیے آپ کو پتہ ہے نہرن آتا ہے اور گہری کے لیے عمیق لفظ آتا ہے، عمیق، نہر عمیق، ایک گہری ندی، نہر عمیق، ایک گہری ندی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے محنتی طالبہ، تو محنتی طالبہ یعنی طالبہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے طالبۃ بھی لا سکتے ہیں اور المتعلمۃ بھی لا سکتے ہیں۔ المتعلمۃ المجتہدۃ، المتعلمۃ المجتہدۃ یعنی محنتی طالبہ، المتعلمۃ المجتہدۃ، محنتی طالبہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ایک بھوکا کتا، تو کتا کے لیے الکلب آتا ہے، کلبن، اور بھوکے کے لیے جو ہے جائعن لفظ عربی میں آتا ہے۔ اس کی عربی بنے گی کلبن جائعن، ایک بھوکا کتا، کلبن جائعن، ایک بھوکا کتا، کلبن جائعن۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہمارا لفظ ہے تنگ سڑک، تو تنگ کے لیے الضیق لفظ آتا ہے اور سڑک کے لیے الشارع لفظ آتا ہے۔ عربی بنے گی الشارع الضیق یعنی تنگ سڑک، الشارع الضیق، تنگ سڑک۔ اس کے بعد نمبر 12 پر ہے ایک ہائر سیکنڈری اسکول، تو ایک ہائر سیکنڈری کے لیے جو ہے ثانویۃ آتا ہے اور اسکول کے لیے جو ہے مدرسۃ لفظ آتا ہے۔ مدرسۃ مطلب اسکول، مدرسۃ ثانویۃ یعنی ایک ہائر سیکنڈری اسکول، مدرسۃ ثانویۃ، ایک ہائر سیکنڈری اسکول۔ نمبر 13 پر ہے مہربان استاذ، تو استاذ کے لیے استاذ کا ہی لفظ آتا ہے اور مہربان کے لیے عربی آتی ہے الرحیم، الاستاذ الرحیم، مہربان استاذ، الاستاذ الرحیم، مہربان استاذ۔ اس کے بعد نمبر 14 پر ہے کوئی سستی کتاب، تو
سستی کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ رخیصن آتا ہے، اور کتابن تو معروف مشہور ہے، اس کا مطلب کتابن ہی آتا ہے۔ کتابن رخیصن کوئی سستی کتاب، کتابن رخیصن کوئی سستی کتاب۔ اس کے بعد لفظ ہے ایک چست لڑکا، تو چست کے لیے جو ہے نشیطن لفظ آتا ہے، اور لڑکا کے لیے جو ہے ولدن لفظ آتا ہے۔ ولدن نشیطن، ایک چست لڑکا، ولدن نشیطن۔ اس کے بعد نمبر 16 پر ہے خوش مزاج شوہر، تو خوش مزاج کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ المریحو، مریحن لفظ آتا ہے، مریحن خوش مزاج، اور شوہر کے لیے الزوج، الزوج المریحو خوش مزاج شوہر، الزوج المریحو خوش مزاج شوہر۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ایک مفید سبق، تو مفید کے لیے مفید ہی آتا ہے، اور سبق کے لیے درس آتا ہے۔ درس مفید، ایک مفید سبق، درس مفید ایک مفید سبق۔ اس کے بعد ہمارے پاس 18 نمبر پر لفظ ہے ایک ملی ادارہ، تو ادارے کے لیے لفظ جو آتا ہے، عربی جو آتی ہے وہ آتی ہے معہدن، معہدن لفظ جو ہے ادارے کے لیے آتا ہے، اور ملیون مطلب ہوتا ہے ملی، ایک ملی، معہدن ملیون ایک ملی ادارہ، معہدن ملیون ایک ملی ادارہ۔ اس کے بعد نمبر 19 پر ہے کوئی سیاسی لٹریچر، تو جو سیاسی کے لیے آتا ہے وہ سیاسی ہی آتا ہے، اور لٹریچر کا جو عربی آئے گی وہ کتابن آ جائے گی، کتابن سیاسیون، سیاسی لٹریچر، کوئی سیاسی لٹریچر، کتابن سیاسیون کوئی سیاسی لٹریچر۔ نمبر 20 پر ہے فحش تصویر، تو تصویر کے لیے جو لفظ آئے گا وہ الصورت آئے گا، اور فحش کے لیے جو آتا ہے وہ الماجنۃ لفظ آتا ہے۔ الصورت الماجنۃ، یعنی پہلے موصوف آئے گا الصورت، پھر صفت آئی الماجنۃ، الصورت الماجنۃ فحش تصویر۔ تو الحمدللہ عز وجل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمرین نمبر 11 سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ تمرین سمجھ میں آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔